اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ۔ اہبطوا اتر جاؤ، مصراً شہر میں، پس انا بے شک، لکم تمہارے لیے، لاکا میں نہیں ہوتا ہے لیے کم تمہارے، ما سألتم جو تم نے مانگا ہے کہ تم اس شہر میں اتر جاؤ اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے مانگا ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ میدان تی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک میدان میں چھوڑ دیا اور یہ اس میں بھٹکتے رہے تقریباً 40 سال تک، کہ یہ صبح سفر کرنا شروع کرتے، رات ہوتی اور ٹھہرتے، سوتے اور دوبارہ اٹھتے تو دوبارہ اسی ہی میدان میں اپنے آپ کو جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں پاتے تھے۔ یہ ان کی ایک سزا تھی، اس کی وجہ تھی کہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ وضربت اور مسلط کر دی، علیہم ان پر، ذلت ذلت یعنی کہ ذلت، والمسکنہ اور محتاجگی، کہ ان کو محتاج کر دیا، وہ راستہ نہیں ڈھونڈ پاتے تھے۔ وباءوا اور وہ لوٹے بھی، غضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، مین کے معنی ہوتے ہیں سے اور ساتھ کے، یعنی اللہ کے غضب کے۔ ذالک یہ، بانہم بے شک ان کے لیے ہے، کانو تھے جو وہ، یکفرون انکار کرتے، بھی آیت کہتے ہیں نشانیوں کو یا قرآنی آیات کو، اللہ کی، ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے، نبیین نبیوں کو، بغیر بغیر حق کے ساتھ۔ بنی اسرائیل اس قدر نافرمان قوم تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کو جو خواہشات کہتے اور یہ کہتے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہماری خواہش کو پورا کریں، یعنی اللہ پر اس طرح کا ایمان لے کر آئے تھے۔ جب اللہ نے ان کی تمام خواہشات کو پورا کیا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو تھے وہ نافرمانی کرتے رہے، اور انہوں نے کہتے ہیں تقریباً 40 سے زیادہ انبیاء کرام کو قتل کیا، نعوذ باللہ، اس قدر یہ نافرمان قوم تھی۔ تو ان کی ذلت اور محتاجگی یہی تھی کہ ایک میدان میں یہ اتنے عرصے تک بھٹکتے رہے، پھر آخر ان کی توبہ کو قبول کیا یا ان کی وہ سزا ختم ہوئی اور پھر ان کو حکم دیا گیا کہ یہ سفر شروع کریں، یعنی ان کو ہر چیز دی گئی اور من و سلوہ بھی دیا گیا، ہر ان کی خواہش کو پورا کیا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا کہ انبیاء کرام کو قتل کیا، بغیر کسی حق کے۔ ذالک یہ، بما اس کے سبب ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سے ہوا، اور جو ان کو ذلت و رسوائی تھی کہ یہ بھٹکتے رہے، عصوا جو نافرمانی کرتے تھے، وکانوا اور وہ تھے، یعتدون حد سے بڑھنے والے، کہ اس قدر حد سے نافرمانی کرنے والے بن گئے تھے کہ انبیاء کو قتل کر ڈالا، نعوذ باللہ۔ انا بے شک، الذین جمع کا صیغہ ہے وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، اور الذین وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی ہوئے، یعنی اس کے بعد جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ جو یہودی تھے اور عیسائی تھے، والصابئین یعنی کہ اس کا جو مذہب یہودی تھا یا عیسائی تھا، اس کے بعد اگر وہ اس سے پھر گئے، والصابئین اور بے دین ہو گئے، یعنی کہ اس سے واپس لوٹ گیا، یہودی اور عیسائی مذہب کو چھوڑ دیا۔ من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم یوم کہتے ہیں دن کو، آخری آخرت کے، وعملا اور عمل کیے، صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے، منی پس لہم ان کے لیے، اجرہم ان کے لیے اجر ہوگا، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، یعنی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں کس کے بعد ایمان لے کر آتے ہیں کہ یا تو وہ یہودی تھے یا والنصارى یا عیسائی تھے، یہاں پہ ان کا کوئی بھی دین نہیں تھا، یعنی کہ بے دین تھے، والصابئین کہتے ہیں کوئی بھی دین نہ ہونا۔ من آمنا کس پر ایمان لائے، اللہ پر، آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے یقین ہونے پر، اور اس کے بعد اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ کوئی خوف ہوگا، خوفن کہتے ہیں خوف نہ ہوگا، ولا ہم اور نہ، واو کہتے ہیں اور لا کے معنی ہوتے نہیں، اور نہ کوئی خوف ان کو خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے، یعنی کہ ان کو کوئی غم بھی نہیں آئے گا جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔